الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع مصالح حسنت جميع مصالح صلوا عليه وآله تمام آباد محمد عقیدت کے ساتھ ایک مسئلہ تلاوت درود پاک کی تلاوت اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأصحابه وأتباعه أجمعين میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ جل جلالہ کے مقدس کلام کی 2 آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں اور اسی طرح احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے چند مبارک کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائے. دعا ہے جل شانہ میرا تلاوت کرنا
آپ حضرات کا سماعت کرنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میرے دوستو، جو میں نے آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی ہیں، جو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر توبہ کا ذکر ہے۔ کس چیز کا؟ ہاں، توبہ کا ذکر ہے۔ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پر پشیمانی طاری ہو جاتی ہے، شرمندگی کا اسے احساس ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کر لیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، یہ تو میں نے بہت برا کام کیا ہے، میں نے خالق کائنات کی نافرمانی کر دی، میں نے اس کی حکم عدولی کر دی۔ یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا کام ہو گیا۔ ہاں، جب بندہ پریشان ہوتا ہے، پشیمانی ظاہر ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ندامت کے دو چار آنسو بہاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اس چیز کے متعلق ان احادیث مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں تذکرہ ہوا۔ لیکن میرے دوستو، میں اپنے مضمون کی طرف جانے سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ویسے تو اللہ جل جلالہ تمام کی تمام مخلوقات کے خالق ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان و زمین، یہ چرند پرند، یہ انسان حیوان، یہ ساری کی ساری کائنات کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، شر و فساد، نیکی و بھلائی، کہتے ہیں خیر اور شر، نیکی اور برائی، ان اعتبار سے اللہ رب العزت نے تین مخلوقات کو امتیازی طور پر پیدا فرمایا ہے۔ کتنے مخلوقات کو؟ ہاں، ذرا توجہ رکھیں، انشاءاللہ یہ ایک سبق ہی سمجھ کر۔ تین مخلوقات کو اللہ رب العزت نے امتیازی طور پر پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی مخلوق وہ اللہ رب العزت کے مقرب اور ملائکہ کی مخلوق۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے، ملائکہ، جن کو اللہ جل جلالہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ کس چیز سے پیدا فرمایا؟ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نور سے پیدا فرمایا، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اطاعت اور فرما برداری کا مادہ رکھا ہے۔ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہاں، نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، برائی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ مادہ کہتے ہیں جس چیز کی کوئی چیز بنی ہو، کسی چیز کو وجود بخشا گیا ہو، جو خمیر بوندھا جاتا ہے اس کو مادہ بولتے ہیں۔ جیسے یہ دیوار ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر اینٹ لگی، اس کے اندر سیمنٹ لگی، اس کے اندر ریت لگی، تو یہ چاری چیزیں اس دیوار کا مادہ ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے، ان کے اندر صرف نیکی کا مادہ رکھا ہے، صرف فرما برداری کا مادہ رکھا ہے، اپنی اطاعت کا مادہ رکھا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا، معصیت کا مادہ نہیں رکھا، نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ فرشتے اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ کیا کام ہے؟ اللہ جل جلالہ کی فرما برداری۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی نا آیات مبارکہ، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ما امرهم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ یہ کرتے ہیں جس کو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جس کو حکم ہے سجدے میں پڑا رہو، جب سے پیدا ہوا وہ سجدے میں پڑا ہے اور قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا۔ جس کو حکم ہوا رکوع میں چلا جا، وہ رکوع میں فرشتہ کھڑا ہے اور قیامت تک ایسے کھڑا رہے گا۔ جس کو حکم ہوا طواف کرتے رہو، وہ طواف کر رہے ہیں۔ جس کو حکم ہوا جا کر لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، آج تک اس نے کسی کو چھوڑا ہے؟
اسرائیل علیہ السلام نے کسی کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر نیکی کا مادہ رکھا ہے، وہ نیک اعمال بجا لا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نمبر ایک مخلوق جو سراسر نور سے پیدا کی، جو سراسر فرما برداری والی اور گناہوں سے پاک مخلوق۔ نمبر دو مخلوق شیاطین، جن کو اللہ رب العزت نے روایات میں آتا ہے کہ آگ سے پیدا فرمایا۔ کس چیز سے؟ ہاں، آگ کو جلانے والی ہے، تو آگ سے شیاطین کو پیدا فرمایا۔ ان کا خمیر اللہ رب العزت نے برائی پر مبنی رکھا، ان کو معصیت میں پیدا کیا، ان کے اندر خیر و بھلائی کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے۔ شیاطین سے ہم نیکی کی توقع کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے جتنا مرضی ہمارے سامنے ولی بن کر آ جائے شیطان، جتنا مرضی صوفی بزرگ بن کر آ جائے، پیر فقیر بن کر آ جائے، ہم اس سے نیکی کی توقع نہیں کر سکتے۔ ان کا کام ہے ظلمت میں خود ڈوبے ہیں دوسروں کو ڈبونا، ان کا کام ہے معصیت میں خود ڈوبے ہیں دوسروں کو معصیت میں لگانا، ان کا کام ہے خود نافرمانی میں لگے ہیں دوسروں کو نافرمانی میں لگانا، خود گناہوں میں مبتلا ہیں انسانوں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرنا ان کا کام ہے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذلک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آج وہ اپنے کام میں کامیاب ایسے لگا ہوا ہے کہ ہمیں سوچ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے اس نے انسانوں کو گناہوں میں جکڑ رکھا ہے، نافرمانی میں لگا رکھا ہے، معصیت میں لگا رکھا ہے۔ شیاطین اپنا کام نہیں بھولے، شیطان اپنا کام بھولا ہے؟ نہیں بولا۔ اس نے جو اللہ رب العزت سے وعدے کیے، قسمیں کھائیں اور اپنے وعدے وہ پورے کر رہا ہے، اپنی قسمیں وہ پوری کر رہا ہے۔ آج بھی وہ ہمارا دشمن ہے جس طرح کل تھا، اور کل بھی ہمارا دشمن ہوگا جس طرح آج ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جس پر ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا، اور جس پر اللہ کا غضب ٹھہرا وہ ناکام ہوگا۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی مخلوقات کا؟ دو مخلوقات کا، ایک فرشتے اور دوسرے شیاطین۔ نمبر تین مخلوق جس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، وہ کون سی مخلوق ہے؟ حضرت انسان۔ وہ کون ہے؟ حضرت انسان، جس کو اللہ جل جلالہ نے خیر اور بھلائی، نیکی اور بدی، خیر اور شر، نیکی اور بدی دونوں کے مجموعے سے پیدا فرمایا۔ انسان کے اندر اللہ نے جو مادہ ودیت رکھا وہ کیا ہے؟ صرف نیکی نہیں ہے کہ انسان اب بن گیا بس نیک بن جائے، انسان سے بس خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ انسان نیکی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر خیر کا جس طرح مادہ موجود ہے، اسی طرح شر کا مادہ بھی موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے معصوم عامل ہوتا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ البتہ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر خطا کا مادہ موجود ہے۔ دنیا کا جتنا بڑا گناہ گار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، چور، ڈاکو، لٹیرا، پتہ نہیں دنیا کی ساری بری عادات اس کے اندر پائی جاتی ہوں، ایک ایسا انسان جو گندگی کا گڑھ بن چکا ہو، انسان اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی زنا اور چوری اور ڈاکہ زنی کی وجہ سے اس سے منہ موڑ چکے ہوں۔ یہ اتنا بھٹکارا ہوا انسان، یہ اتنا دھتکارا ہوا انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر نیکی کا مادہ موجود نہیں ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے دل پر گناہوں کی نحوست چھا چکی ہے، اس پر گناہوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنا گنہگار بندہ
میں حضرات کے سامنے یاد کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کے اندر بھی نیکی کا مادہ موجود ہے۔ جتنا مرضی بڑا کافر ہو، جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اس کے اندر کیا ہے جی؟ نیکی کا مادہ موجود ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ حضرت ایک انسان اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، اے فرشتوں، بے شک میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انسان کوئی عام چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا خاص ہے۔ چاہے جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، زانی شرابی کبابی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، یہ انسان اللہ کا نائب ہے۔ اس کے اندر نیکی کا مادہ موجود ہے، اس لیے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا آئین، سب کچھ ہمیں انسان سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ کس چیز کا؟ محبت کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا، پیار کا، آپس میں رشتوں کو جوڑنے کا۔ ہاں، انسان سے نفرت نہیں کرنی، البتہ انسان کے اندر جو برائی ہے اس سے نفرت کریں، اس کے اندر جو گناہ ہے اس سے نفرت کریں۔ نفرت کیسے کریں؟ ہم اس کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ فلاں معصیت میں ڈوبا ہے، ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں۔ یہ فلاں نافرمانی میں لگا ہے، ہم اس نافرمانی کو برا سمجھیں۔ انسان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اس کے برعکس دنیا کے اندر سوائے انبیاء کے جتنے بھی انسان آئے، سوائے انبیاء کے معصوم عن الخطا ہے۔ میں دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، احادیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان اس دھرتی پر آئے یا آئیں گے یا آئے تھے یا آئے ہیں، جتنا مرضی بڑا ولی ہو، جتنا مرضی نیک بندہ ہو، جتنا مرضی اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس کے اندر بھی گناہ کا، معصیت کا مادہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کا مادہ، معصیت کا مادہ موجود ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام۔ میں بات ایسے نہیں عرض کر رہا، صحابہ سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک، کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ سارے ولی، اولیاء اللہ، نیک، فقہا، محدثین، مفسرین، جتنے بھی حفاظ ہیں، علماء ہیں، ایک طرف میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابہ کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس نے میرے حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، اس کے خاک کے برابر بھی یہ سارے کے سارے انسان نیکی میں چاہے جہاں پہنچ جائیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان میرے بھائیوں، اس کے اندر جس طرح نیکی کا مادہ ہے، اسی طرح برائی کا مادہ بھی موجود ہے۔ اس لیے جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم مجبور ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے نیکی اور برائی کا مادہ رکھا ہے، تو کیا ہم مجبور ہیں کہ ہم گناہ کریں؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ ہم نیکی کریں؟ یہ مادے کا مطلب تو یہی ہے نا، نیکی کا تقاضا، مادہ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور جو برائی کا مادہ ہمارے اندر موجود ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برے اعمال کریں۔ جس طرح فرشتوں کے اندر نیکی کا مادہ ہے تو وہ نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، شیاطین کے اندر برائی کا مادہ ہے، وہ برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کے اندر دونوں طرح کے مادے موجود ہیں، نیکی اور برائی دونوں۔ اس کا کیا تقاضا ہے؟ انسان نیکی بھی کرے اور برائی بھی کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں،
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے گناہ گار بندے سے نفرت نہیں فرمائی. اللہ رب العزت نے گناہ کرنے والے بندے سے نفرت نہیں فرمائی، معاصی میں مبتلا بندے سے نفرت نہیں فرمائی. نافرمان بندے کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا نہیں ہے، بلکہ ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کو مخاطب کیا. قرآن کریم سمجھیں، قرآن کریم کی زبان سمجھیں، تمہیں پتہ چلے گا کتنا خلوص، کتنا پیار، کتنی محبت اللہ تعالیٰ نے آیات میں ڈال دی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 80 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے. جب 80 سال کی عمر کو پہنچا ہے، کمر کیا ہے ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید آ گئے، آنکھوں کی نورانیت جاتی رہی، کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، پاؤں لڑکھڑانے لگے، ہاتھ پکڑنے سے عاجز آ گئے. یہ بندہ خود چل بھی نہیں سکتا جب تک لاٹھی کا سہارا نہ لے. جب اس کی محبت کرنے والی بیوی اسے چھوڑ دیتی ہے، جب اس کی اولاد اسے بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ مولوی صاحب دعا کریں اللہ پاک ہمارے والد پر رحم کرے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک رحم کا معاملہ کرے، اپنے پاس بلا لے، ابھی ہمارے اوپر بوجھ ہے. جب بندہ گناہ گار، سیاکار، بدکار، گناہوں میں مبتلا، یہ بندہ جب ہر طرف سے دھتکارا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہ صرف اس کے لیے معافی کے پروانے جاری ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اذنب الرجل، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اذا اذنب الرجل، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے ساتھ جھک جائے، گناہ سے توبہ مانگے، استغفار کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ سُکِرَ قَلْبُهُ، اس کے دل پر سے وہ گناہ کا جو نقطہ لگا ہے وہ کیا دیا ہے؟ مٹا دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ مٹا دیا جاتا ہے. اور وَإِن زَادَ فَزَادَ، پھر وہ اصرار کرتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، تیسرے کے بعد چوتھا گناہ، اس طرح زیادتی کرتا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، تو یہ سیاہی جو ہے اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے، جسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ کی طرف سے جب اس کے دل پر سیاہ نقطہ چھا جاتا ہے، اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، تو پھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اب یہ نیکی کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، اب یہ نیکی کا عمل، نیکی کی بات کو سن نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر جو ہے پردہ پڑ گیا ہے، نیکی کے اعمال کو دیکھ نہیں سکتے، کانوں کے اوپر پردہ ہے، اب یہ نیک اعمال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جب بندہ گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر زنگ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. فذلک الرعب، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ نقطے بھی زیادہ لگتے جاتے ہیں. فذلک الرعب، بس یہ رعن ہے. رعن کا ترجمہ کیا ہے؟ زنگ. علماء کیا کرتے ہیں؟ ران کہتے ہیں زنگ کو، یہ اس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے. الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم، یہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ نماز چھوڑیں
انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ وہ سال سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، ایک تلاوت میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، ایک آیت پہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا۔ بندہ زنا کر رہا ہے، بندہ نافرمانی کر رہا ہے، بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں گناہوں میں مبتلا ہوں، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایک ذرے کا حساب۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر نیکی کا تھوڑا سا عمل کرو گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برا اعمال کرے گا ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ سورج کی روشنی یہ کھڑکی سے اندر آ رہی ہے، وہاں دیکھیں آپ کو روشنی میں ہلکے ہلکے ذرات نظر آئیں گے، ہلکے ہلکے ذرات نظر آئیں گے جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتے، عام حالت میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس ذرے کے برابر اگر گناہ کرو گے اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ لیکن ہے افسوس، آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہم گناہ در گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی وادی میں ڈل چکے ہیں، گناہوں کے کنویں میں گر چکے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ ہمارے دلوں پر زنگ آ چکا ہے میرے بھائیوں، ہمارے دلوں پر زنگ آ چکا ہے۔ گناہ گار بندہ اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بندہ یہ نہ سوچے کہ اب تو میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نے کی ہے، اب جو ہے نا اللہ مجھے جو ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں۔ بندہ یہ سوچ کر نماز نہ پڑھے کہ پہلے میں نے نہیں پڑھی ہے، اب کیا کرنا ہے، جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو ہون کی کریے، ہون کیا نماز پڑھی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو گناہ گار ہوں، لہذا نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، کیا کہا ہے؟ اے میرے بندو، کون میرے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو ہمیشہ نافرمانی میں معصیت میں جڑ رہے ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے۔ نیک بندوں کی اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے اس آدمی، گناہ گاروں کو میرے بندے کہہ کر پکارا ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کر لو، سب گناہ معاف فرما دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم خطاؤون، تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہوں پر اصرار بری بات ہے، گناہوں پر اصرار بڑی بات ہے، گناہوں پر جو ہے نا اصرار کرنا اور لگاتار لگے رہنا اور توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت غلط ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ ہو جانا یہ ہمارے اندر جو مادہ ہے اس کا تقاضا ہے، یہ تقاضا بشری ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے جھکے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معافی مانگتے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک ارشاد، آخری بات، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ بے شک میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، پھر یوم، ایک دن کے اندر کتنا؟ اکثر من 70 مرۃ، ہائے ہائے محبوب کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کا محبوب پیغمبر، میرے اور آپ کا سردار، جن کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ اسلام کی دولت نصیب ہوئی، انسانیت نصیب ہوئی، یہ وجود عطا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنا؟ 70 مرتبہ سے زیادہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون توبہ استغفار کر رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے گناہ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جس سے گناہ کا صدور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کے اندر کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں؟ 70 سے زیادہ۔ اور آج ہماری حالت دیکھیں، ہم کتنا توبہ استغفار کرتے ہیں؟
कोई बंदा है जो कहे कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मैं अल्लाह से जब मुझसे गुनाह होता है तौबा इस्तिग़फ़ार करते माफ़ी चाहता हूँ, इस मजमे के अंदर कोई है जो इतनी फिक्र के साथ रोज़ाना 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हो? कोई एक बंदा मजमे खड़ा हो जाए, जब से पैदा हुआ है, जब से उसने बलूगत में कदम रखा है, तब से रोज़ाना 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, कोई एक बंदा? हाँ, इश्क के दावे तो करने आसान है ना, हम इश्क के दावे करते हैं। महबूब कायनात फरमा रहे हैं मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, जबकि गुनाह नहीं करता। तुम तो गुनाहगार हो, बदकार हो, स्याहगार हो, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हो, फिर तुम क्यों नहीं तौबा इस्तिग़फ़ार करते? क्यों नहीं करते? क्यों? ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। दिलों पर मेरे भाइयों जंग है। इस जंग को जब तक हम खुद खुरच कर नहीं उतारेंगे, ये गाड़ा टीयर लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या ख्याल है, उसको पड़ा रहने दें तो जंग खुद ब खुद खत्म हो जाता है? होता है खुद ब खुद खत्म? नहीं, रेगमार मारना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, जंग को उतारना पड़ता है, फिर जाके वो साफ होता है। मेरे भाइयों, ये हमारी तौबा ये दिलों का रेगमार है, ये गुनाहों का रेगमार है। गुनाहों की वजह से जो दिलों पर मासूमियत के पर्दे छाए हुए हैं, मेरे भाइयों, जब हम तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, गुज़श्ता ज़िंदगी पर अल्लाह के सामने निदामत के आंसू बहाएंगे, फिर इंशाअल्लाह गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे और आइंदा भी नेकी की तौफीक मिलेगी। सबसे बढ़कर जितने गुनाह किए हैं उनको नेकियों में बदल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बात करने का मकसद ये है कि आज हम यहाँ से उठकर जाए तो कोई भी बंदा खाली झोली ना लेकर जाए, कोई भी बंदा खाली झोली ना लेकर जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए जाए। गुज़श्ता ज़िंदगी जैसे ही गुजरी उस पर निदामत के आंसू बहाकर जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रूला। आज हम तौबा करें कि हुज़ूर की मुबारक सुन्नतों को चेहरे पर सजाएंगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, नमाजें छोड़ी, हुकूक नहीं अदा किए। आज हम तौबा करके उठें कि हम जो है ना अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। 5 वक्त की नमाज, बोलो ना यार, ये गुनाह का काम है। आप तो ऐसे परेशान हो गए हैं, वैसे मैंने क्या कह दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब कराए। मेरे भाइयों, तौबा करके जाएं, जिंदगी का कोई पता नहीं है। कल एक मौलवी साहब शान सहाबा बयान करते हुए ऐसे मिंबर पर बैठे हैं, शान सहाबा बयान करते हैं, कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा कर रहे हैं, वही अटैक हुआ और पीछे गिर गए, वही अटैक हुआ और उनकी जो है ना जान निकल गई। ये जिंदगी है। अब नेट पर देखें, उसकी सर्च करें। मेरे भाइयों, आपको बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। बंदा सही सलामत बैठा होता है, पता ही नहीं चलता, एक सांस इधर अटक जाती है, हुलकूम में सांस अटक जाती है और बंदा खत्म, इसकी मोहलत खत्म। मेरे भाइयों, आज हमारे पास मोहलत है। तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए जाएं, गुज़श्ता ज़िंदगी पर निदामत के आंसू बहाते हुए जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक माफ़ करने वाली ज़ात है, बड़ी गफ़ूर रहीम ज़ात है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, अमल की तौफीक